السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے لڑکے ہیں دورے میں؟ 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی ایک بات آپ کے صحبت کی برکت سے ذہن میں آئی ہے، آپ کے پاس بیٹھنے کی شاید برکات ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر ہم نے آگے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کتابیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ہدایت کے حصول کے لیے اور علم کے حصول کے لیے۔ ایک خاموش کتاب ہے اور ایک بولنے والی کتاب ہے۔ آپ پریشان ہو گئے ہوں کہ دوسری کتاب کہاں سے آ گئی؟ کتاب تو ایک ہی ہے، قرآن ہے۔ ایک کتاب ہے ناطق، بولنے والی، جیسے منطق میں حیوان ناطق منطق پڑھتے ہو؟ اچھا، اس کا پڑھنا بھی فضول، پڑھانا بھی فضول۔ میں تو اس کی کھل کے مخالفت کرتا ہوں۔ وہ جن بے وقوفوں نے یہ علم بنایا تھا انہوں نے بھلا دیا، اور ہمارے علماء اس کو پکڑ کے بیٹھے کلو آبا کلو باجا کلو آجا۔ میں نے منطق کو زبانی یاد کیا تھا، میں ایسے نہیں اس کی مخالفت، اس بے وقوف علم کو میں نے سارا حفظ کیا، میں اپنے ہاتھ سے لکھ لیتا تھا زبانی، پوری طرح سمجھ کے میں اس کے فضول ہونے کا قائل ہوا۔ ویسے تو مجھے شوق تھا طالب علم میں، صرف پڑھنے کا شوق نہیں تھا، حفظ کا شوق تھا۔ میں کتابیں، لوگ قرآن یاد کرتا، میں کتابیں یاد کرتا، پوری کتاب یاد کر لیتا، ایک پاگل پن تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ توفیق بھی ملتی رہی تو کتاب پڑھی یاد کر کوئی ٹائم میں ضائع نہیں کرتا تھا، صرف سوتے ہوئے چپ یا نماز پڑھتے ہوئے چپ یا کھانا کھاتے ہوئے، اس کے علاوہ میں بس اپنے سبق دہراتا رہتا تھا۔ بعض اوقات ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے کوئی گردان پھنس جاتی تو وہ مجھے یاد ہی نہیں تھا میں پیشاب کر رہا ہوں، کافی دیر بعد جا کے یاد آتا بھائی دوسرا کام بھی کر۔ تو مجھے بچوں پاگلوں کی طرح شوق تھا یاد کرنے کا، اب تو سارا بھول گیا، لیکن اس کو اشعار کی کتاب آئی تو ساری یاد کر لی، نثر کی کتاب آئی تو ساری یاد کر لی، جب تک میں بیمار نہیں ہوا۔ میں جلدی بیمار ہو گیا، لیکن شرح جامع تھا کہ میں نے اس کو کھینچا کہ میں ابھی وہ ہدایت النحو دیکھ رہا تھا آپ کے دفتر میں، آفس میں، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کتاب کو حفظ کیا تھا سب نحو منطق یاد ہوتا، حدیثیں اتنی یاد کی، اب وہ ساری بھول گئی، کچھ سفروں نے بھلا دیا، کچھ کتابوں سے تعلق نہیں رہا، اس سے بھول گئے۔ آج
کا فتنہ کوئی منطق سے تھوڑا دور ہو، منطق تو خود فتنہ ہے۔ سب سے پہلے منطق کو کون لایا تھا اسلامی ماحول میں؟ کس نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا؟ آپ کو پتہ ہے؟ جی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ منطق سے ذہن تیز ہو جاتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک بھی سنا کہ قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے منطق اچھی طرح پڑھی ہوئی۔ ایک ہمارے عالم تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، انہوں نے پوری اس پہ تقریر فرمائی۔ اس کو انٹروڈیوس کروانے والا ہے عباسی بادشاہ مامون اور رشید، ہارون اور مامون کے باپ بیٹا ہیں۔ یہ عباسی گورنمنٹ میں، سلطنت میں سب سے طاقتور بادشاہ ہوئے۔ سب سے پہلے مامون نے یونان سے ان علوم کے لیے مطالبہ کیا، تو وہاں کے یونان کی حکومت کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے، ہمارا علم ہے، ہم نہیں دیں گے۔ تو ایک منطقی عالم نے کہا دے دو، یہ علم جہاں جاتا ہے وہاں لڑائیاں ڈال دیتا ہے، دے دو۔ تو مامون رشید نے اس کا ٹرانسلیٹ کروایا عربی میں، پھر اس کو خود بھی پڑھا، آگے اس کے پڑھانے کی شکلیں بنائیں۔ تو مامون قرآن اور حدیث کا حافظ تھا، اس کو ساری حدیثیں ازبر یاد، زبان قرآن یاد، اور حافظہ ایسا تھا ایک دفعہ جو بات سن لیتا تھا ساری یاد تھا سر۔ لیکن سب سے پہلے گمراہ مامون ہوا قرآن کے مسئلے میں۔ قرآن مخلوق ہے، کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے قرآن مخلوق۔ ان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا عبازیہ مسقط میں آج بھی گورنمنٹ کر رہا ہے، گورنمنٹ ان کے پاس ہے، قرآن مخلوق ہے، اس کو آج بھی وہ مانتے ہیں۔ تو ان کے عقلی دلائل تھے، نقلی دلائل نہیں تھے، اور مامون عقلی دلائل پڑھ پڑھ کے ادھر مائل ہو گئے۔ تو سب سے پہلے قرآن مخلوق ہونے کا قائل مامون اور رشید ہوئے۔ کتنے علماء شہید ہوئے، کتنے فتنے کھڑے ہوئے۔ آپ لوگ عربی پڑھو، عربی سیکھو، عربی بولو، کیمپ شو بھی تمہیں خود ہی آ جائے گی، اور ہاریو بھی تمہیں خود آ جائے گا۔ ان دو کے لیے تو کوشش کی ضرورت کوئی نہیں، عربی کی کوشش کرو بچوں کہ آپ کو عربی آئے۔ سارے آسمانی علم اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مرکز قرآن ہے، اور قرآن عربی میں، اور عربی کے ذوق کے صرف پڑھنے سے نہیں، صرف ہدایت نہ پڑھنے سے قرآن نہیں سمجھ میں آتا، عربی کا ذوق، اس ذوق سے جو قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله۔ جب قرآن ایک خوبصورت میوزک ہے، موسیقی ہے، دل کے تاروں پہ گونجتی ہے۔ جو اس کی روح تک پہنچ جاتا ہے، تو جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی آنکھیں نہیں روتی، اس کے جسم کا ایک ایک سیل روتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اس کے جسم کے ہر سیل آنسو بہاتا ہے جب وہ قرآن تقشعر ہو۔ تو آپ یہ کوشش کرو کہ عربی آپ کا ذوق بن جائے، لکھنے کی پریکٹس کرو، بولنے کی کرو، اشعریات کرو۔ میں تو پاگل تھا، جو چیز مجھے اچھے لگتے میں یاد کر لیتا، وہی جو بینک بیلنس ہے اسی کو کھا رہا ہوں، اس کے بعد تو مجھے موقع ہی نہیں ملا کچھ کرنے کا۔ اس علم کو اللہ نے عربی میں اتارا، گجراتی میں تو نہیں اتارا، اردو میں بھی نہیں اتارا، انگریزی میں بھی نہیں اتارا، فارسی میں بھی نہیں اتارا، پنجابی میری زبان پنجابی میں بھی نہیں اتارا، عربی میں ہے۔
قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی سب سے خوبصورت ہے پورے قرآن میں. جو قرآن نے اپنا تعارف کروایا ہے جو میں ابھی بتانے لگا، اس سے خوبصورت تعارف مجھے اور کسی جگہ نہیں ملا. مجھے ہو سکتا ہے اس سے بھی خوبصورت انداز میں قرآن کا تعارف ہو، میں صرف اپنے بات کر رہا ہوں کہ جتنا میں نے مطالعہ کیا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پہلا سوال ہوتا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ تو اس کا جواب ہے ان کے ساتھ. ان ایک ہتھوڑا مانا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اللہ ہی کا اتارا ہوا کلام ہے. انہو، ہاں ہاں، اردو کا محاورہ، ہاں ہاں، اسی کا اتارا ہوا ہے جس کا تم انکار کرتے ہو. کون لایا ہے؟ اللہ خود تو آتا نہیں زمین پر. تو نزل بہ الروح الامین، سے جبریل فرشتہ لایا. آیا کس کے پاس ہے؟ علی قلبک، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آیا. اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ دعوت کا پیغام پہنچانے ہے. یہ تبلیغ کا کام آگے کہ نہیں آگے؟ یہ پہنچانے کے لیے. اب تمہاری برکت سے وہ میرے سارے وہ سکرو ڈھیلے ہو رہے ہیں. ایک اور آیت ذہن میں آ گئی، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ. آگے کیا؟ طائفة ليتفقهوا في الدين. کیا ہے؟ طائفہ کا مطلب کیا ہے؟ جماعت. جماعت. طائفہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. طائفہ کا مطلب جماعت تو نہیں ہوتا. یہ کیا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل مؤنث. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ طائفن، طائفان، طائفون، طائفتن. اب ترجمہ کرو. جی چکر. ہاں ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تم نے پہلے کیا ترجمہ کیا تھا؟ جو لکھا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں عربی کا ذوق پیدا کرو تو تمہیں قرآن کے عجیب عجیب مطلب سمجھ میں آئے. طائفہ کا طائفہ چکر لگانے والی جماعت. ایک جماعت تو اس کا مجازی مطلب ہے طواف کرنے والے. ہر قوم سے ایک طواف کرنے والا طبقہ، گھومنے والا. یہ علم پھرنے سے آتا ہے، بیٹھنے سے نہیں آتا. طائفہ طواف سے لیا ہے گھومنا پھرنا، گھومنا پھرنا، جو پہلے زمانے میں علم حاصل کرنے کا طریقہ تھا. طائفہ طواف سے لیا ہے. طواف کرنے والے کا سینٹر ہوتا ہے بیت اللہ، اور طالب علم کا سینٹر ہوتا ہے علم. وہ علم کا طواف کرتا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. جو کوئی بات رہ جائے نا، کیونکہ میں دائیں بائیں ادھر ادھر کی باتیں اکٹھی کر رہا ہوں تو مجھے یاد دلانا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے. طواف والا احرام میں ہوتا ہے. تو اس راستے کے آداب اس کا احرام ہے. اس راستے کے آداب اس کا احرام ہے. طواف والا حجر اسود کو چومتا ہے تو اس راستے کا حجر اسود استاذ ہے، وہ استاد کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے.
تو نقل و حرکت، پہلے زمانے میں علم حاصل کرنے کا راستہ تھا نقل و حرکت، نقل و حرکت، نقل و حرکت، لتکون من المنذرین، پہنچانے کے لیے. یہ تھوڑے پڑھ کے پھر پڑھانے بیٹھ گئے، پڑھ کے پڑھانے بیٹھ گئے، پڑھ کے پڑھانے بیٹھ گئے. یہ تو ایسا کوئی وضو ہی کرتا رہے اور نماز نہ پڑھے. لتکون من المنذرین قم فانذر وربک فکبر انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر. پہلے رسول کون ہے؟ نوح. کیا حکم آیا؟ انذر. آخری رسول کون ہے؟ ہمارے نبی. کیا حکم آیا؟ قم فانذر. اب اس کے ساتھ زائد کو جوڑو، لتکون من المنذرین. اس کلام کے اترنے کا موضوع کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. مدرسہ علم حاصل کرنے کی جگہ ہے. بازار، گلیاں، کلب، سڑکیں، پارکس، یہ دعوت کا میدان ہے. وہاں جا کے اللہ کا پیغام سنانا، پہنچانا. اچھا، میں قرآن کا بتا رہا تھا. وَإِنَّ، یہ کس کا ہے بھائی؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین. کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک. کیوں آیا ہے؟ لتکون من المنذر. تبلیغ کے لیے ہے، پیغام حق پہنچانے کے لیے. پیغام کو پہنچانے کی کوئی شکل متعین نہیں ہے، لیکن اس وقت اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے جو ایک شکل بنی ہے، اس سے خوبصورت شکل اور اس وقت دنیا میں کوئی نہیں. آپ کے یہ خوبصورت مدارس، اس کے پیچھے تبلیغ کی کشت، تبلیغ کی جہد. یہ کس زبان میں آیا ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھا عربی بول، آج عربوں پہ اترا ہے اور عربی لکھا ہوا ہے. تو پھر ایک سوال اٹھایا کہ یہ لینگویج کون سی ہے؟ تو بلسان عربی مبین. بلسان عربی مبین. ایک بہت خوبصورت زبان عربی میں آیا ہے. ایسی زبان ہے جو ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیتی ہے. مبین. صرف عربی میں یہ طاقت ہے کہ سبحان اللہ. شعر کو اردو میں کہتے ہیں شعر، اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ لائن ہے. اور کوئی لفظ ہے شعر کا؟ انگلش میں، گجراتی میں، اردو میں کسی کو یاد؟ عربی زبان میں شعر کا مطلب بتانے کے لیے 800 الفاظ. 800. شراب کے بھی بڑے دل دادا تھے عرب. تو اردو میں شراب، انگریزی میں وائن، اور عربی میں شراب کے 80 نام. تلوار اردو میں تلوار، انگریزی میں سوڑ، اور عربی میں تلوار کے 500 نام. اتنی وسیع زبان ہے. تو میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں بچوں کہ آپ عربی ذوق پیدا کرو. کیسے پیدا کرو یہ تو مجھے نہیں پتا. میں نے جب مدرسوں میں پڑھا تھا کوئی عربی ذوق نہیں تھا، نہ کوئی عربی کی دعوت دینے والا تھا. لیکن پتہ نہیں مجھے کہاں سے اللہ نے یہ جنون دے دیا. پھر 99 میں نے پاکستان میں سب سے پہلے مدرسہ کھولا جس میں نے کہا میں عربی پڑھاؤں گا اور اردو میں ایک لفظ نہیں بولنے دوں گا، نہ لڑکوں کو نہ کسی اور کو. تو سب علماء نے میرا مذاق اڑایا. اور طنز، تنقید مولویوں کا سب سے محبوب مشغلہ ہے. مولویوں کو سب سے مزہ آتا ہے طنز کرنے میں، تنقید کرنے میں.
اور کچھ صحت مند جو میرے دوست تھے وہ واقعہ نہیں بھائی جو ہمارے اکابر کا طریقہ نہیں، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، تو یہ کیا شروع کر دو؟ میرے استادوں نے مجھے بلایا، مولانا احسان صاحب میرے سب سے محبوب استاد، بھائی یہ کیا شروع کر دی؟ تو میں ایک جواب دیتا، میں کہا جی اللہ کے نبی نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، ترجمہ معلوم، جو کسی راستے پر چلا جس میں علم کی تلاش ہو. تو میں نے کہا یہ طریقن کے اوپر الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ طریقہ ایک نہیں کئی ہو سکتا. ہاں اس پر الف لام ہو پھر میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ ایک ہی راستہ ہے. لیکن من سلک طریقا میرے نبی نے کہا تھا، خاموش پیغام دیا تھا کہ ایک راستہ نہیں بہت سے راستے. یلتمس فیہ علم، اس میں علم ضرور ملے، علم ہو، تمہاری گھاس نہ ہو. میں 82 میں یار پہلی دفعہ تو کہیں آپ کو گھاس کھلائیں گے، میں نے کہا گھاس تو تھوڑے کر، بعد میں پتا گجراتیوں کی سویٹ ڈش ہے گھاس. تو اس میں علم ہو تو وہ کوئی متعین نہیں اس کے. ہاں اگر علم تک پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے، علم تک نہیں پہنچا تو پھر غور کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، چند سال کے بعد اللہ نے ایسے بچے تیار کیے جو عربوں سے اعلیٰ عربی بولتے ہیں، ان سے بہتر لکھتے ہیں، ان سے بہتر بولتے ہیں. ہمارے سبق عربی میں ہوتے ہیں. ہمارا بچہ 6 مہینے کے بعد فر عربی بولتا. تم 6 سال کے بعد ماں حاضہ پہ کھوتے بھی ڈرتے کہ کوئی الٹا سیدھا نہ نکل جائے. وہ 6 مہینے میں ایسے بولتے ہیں کہ ہر ایک کی ایک جیسی تو نہیں ہوتی کیپیسٹی، لیکن سب بولنے لگ جاتے. جب کبھی عربوں کی جماعت آ جائے نا ہمارے مدرسے تو حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں آ گئے، مصر میں آ گئے، اردو میں آ گئے. شروع میں تو ایسا، بعد میں آ کر جذبہ وہ نہیں رہتا، ایسا ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. شروع میں تو یہ آتا کہ ہمارے جو تھے نا چوکی دار وہ بھی عربی بولتے تھے. پھر اب اس کی ماشاءاللہ 10 شاخیں بن چکی. میں نے شروع کیا تھا کوئی 30-40 بچے آئے تھے، اب 1000 سے اوپر بچے ہیں. تو میں آپ سب بچوں سے کہتا ہوں آپ کے کرنے کا جو آپ کر سکتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے جملے عربی کے یاد کیا کرو، مت چھوڑو، اور بولنے کی کوشش کرو. نہیں ماحول بنتا تو اتنا کرتے رہو کہ چھوٹے چھوٹے جملے یاد کیا کرو. خیر میں نے بات شروع کی تھی کہ اللہ نے 2 کتابیں اتاری، ایک وہ حیوان ناطق سے منطق سے آگے کچھ اور. تو آپ کے اساتذہ سے معافی چاہتا ہوں، وہ تو منطق پڑھاتے ہیں تو، لیکن میں کہتا ضرور ہوں، میں اس بت کو توڑنا چاہتا ہوں. دو کتابیں، ایک کتاب ناطق بولنے والی کتاب قرآن، اور ایک کتاب صامت خاموش کتاب. وہ کون سی ہے؟ وہ یہ کائنات ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ سیارے، یہ بادل، یہ بارش، یہ پہاڑ، یہ میدان، دریا، یہ چشمے، یہ جانور، یہ پرندے، یہ خاموش کتاب. دونوں میں جو غور کرے گا اس پر علم کا راستہ کھلے گا. صرف ضرب یضرب ضربن سے تو مار پیٹی آئے گی. میں نے کہا دیکھو نا ہمارے علماء کا شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ ضرب زید عمرا. وہ بھائی کوئی اخلاق کا سبق سکھاؤ. اکرم زید عمرا یہاں سے شروع کرو. بھائی زید نے عمر کا اکرام کیا، وہ آتے ہی ضرب زید عمرا. وہ سب معاشرت میں جاتا ہے کوئی
ٹھیک ہے بھائی 2-4 تھپڑ لگائی دو. ایک کتاب ہے بولنے والی قرآن، ایک کتاب ہے خاموش کائنات. اور وہ جو اللہ نے تعریف کی ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ ان علماء کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی جو اس خاموش کتاب میں غور کرتے ہیں. سورہ فاطر علم تر علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. اب اللہ تعالیٰ 2 کتابوں میں یہاں سے یہ بات کیا کرتا ہوں، اللہ 2 کتابوں کا ذکر کر رہا ہے. دیکھو میرے علم کے پڑھنے والوں، دیکھو صرف یہ صرف نحو نہیں، دیکھو کہ میں نے آسمان سے پانی اتارا، پھر کیا کیا؟ پھر میں نے اس سے بڑے خوبصورت پاک پھل پھول اگائے. پھر ہمیں پہاڑوں پر لے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. پھر ہم نے پہاڑ بنائے، کوئی کالے، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی مختلف رنگوں کے. پھر کہا وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالدَّوَابِ. پھر کہا كَذَلِكَ، پھر ایسے اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے، انسان بنائے، پرندے بنائے، وہ زمین پر رینگنے والے بنائے. ان کو ذکر کر کے پھر کہا كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، کہ اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں. آگے آئی کتاب ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ آ گیا قرآن. تو اس سورہ فاطر میں یہ 2 کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، ایک کائنات کی کتاب ہے اور ایک قرآن کی کتاب ہے. کائناتی کتاب کا سفر بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کا سفر ضروری ہے. جب اللہ آپ کو موقع دے تو تبلیغ میں پھرنا. مجھے یہ مضمون کہاں سمجھ میں آیا؟ تفسیریں پڑھی، قرآن پڑھا، عربی کا ذوق رہا، لیکن مجھے پہلی دفعہ اس آیت نے ہٹ کیا جو آج میں آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. میں جبوتی میں تھا اور ہم ایک جگہ تھی تجرو، وہاں سے واپس آ رہے تھے ان کے کیپٹل جبوتی، اور راستے میں پہاڑ آئے، کالے بھی آ گئے، سرخ بھی آ گئے. ایک دم یہ آیت میرے ذہن میں گھومنے لگی. اس دن مجھے یہ بات کھلی کہ اس کائنات کو بھی اللہ نے ایک کتاب کی شکل دی ہے، اور جو اس میں غور کرے گا اللہ اسے اصل علم کا ذوق دے گا، وہ ہے اللہ کا خوف. اللہ کے خوف کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا، گناہ ہو، روئے گا، معافی مانگے گا، تعبیری نہیں کرے گا. تو بچوں عربی ذوق پیدا کرو اور اللہ کے راستے، اب اللہ کے راستے میں تو اب ہوئی، تبلیغ میں پھرنے کا ذوق پیدا کرو. اس سے آپ کو کائناتی کتاب سے استفادے کا موقع ملے گا. اور آپس میں رہتے ہوئے آپ اس زبان کے بول پر قابو رکھو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی سے لڑائی مت کرو، کسی کو دل دکھانے والی بات مت کرو. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں. یہ 2 کام آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کر لیں. ایک، آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں،
خاص طور پر غیبت کو تو اپنے اوپر زہر بنا لی، جیسے زہر سے ہم بچتے ہیں ایسے غیبت سے بچتے ہیں، اور آپ پر کوئی زیادتی کر جائے اسے معاف کر، بغیر حساب کتاب کے جنت پہنچ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، کرتے ہو؟ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا لما تحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے لڑکے ہیں دورے کے؟ 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی ایک بات آپ کے صحبت کی برکت سے ذہن میں آئی ہے، آپ کے پاس بیٹھنے کی شاید برکات ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر ہم نے آگے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کتابیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ہدایت کے حصول کے لیے اور علم کے حصول کے لیے۔ ایک خاموش کتاب ہے اور ایک بولنے والی کتاب ہے۔ آپ پریشان ہو گئے ہوں کہ دوسری کتاب کہاں سے آ گئی؟ کتاب تو ایک ہی ہے، قرآن ہے۔ ایک کتاب ہے ناطق، بولنے والی، جیسے منطق میں حیوان ناطق منطق پڑھتے ہو؟ اچھا، اس کا پڑھنا بھی فضول، پڑھانا بھی فضول۔ میں تو اس کی کھل کے مخالفت کرتا ہوں۔ وہ جن بیوقوفوں نے یہ علم بنایا تھا انہوں نے بھلا دیا، اور ہمارے علماء اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے، کلو آبا کلو باجا کلو آجا۔ میں نے منطق کو زبانی یاد کیا تھا، میں ایسے نہیں اس کی مخالفت، اس بیوقوف علم کو میں نے سارا حفظ کیا، میں اپنے ہاتھ سے لکھ لیتا تھا زبانی، پوری طرح سمجھ کر میں اس کے فضول ہونے کا قائل ہوا۔ ویسے تو مجھے شوق تھا طالب علم میں، صرف پڑھنے کا شوق نہیں تھا، حفظ کا شوق تھا۔ میں کتابیں، لوگ قرآن یاد کرتا، میں کتابیں یاد کرتا، پوری کتاب یاد کر لیتا، پاگل پن تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ توفیق بھی ملتی رہی تو کتاب پڑھی یاد کر کوئی ٹائم میں ضائع نہیں کرتا تھا، صرف سوتے ہوئے چپ یا نماز پڑھتے ہوئے چپ یا کھانا کھاتے ہوئے، اس کے علاوہ میں بس اپنے سبق دہراتا رہتا تھا۔ بعض اوقات ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے کوئی گردان پھنس جاتی تو وہ مجھے یاد ہی نہیں تھا میں پیشاب کر رہا ہوں، کافی دیر بعد جا کے یاد آتا بھائی دوسرا کام بھی کر۔ تو مجھے بچوں پاگلوں کی طرح شوق تھا یاد کرنے کا، اب تو سارا بھول گیا، لیکن اس کو اشعار کی کتاب آئی تو ساری یاد کر لی، نثر کی کتاب آئی تو ساری یاد کر لی، جب تک میں بیمار نہیں ہوا۔ میں جلدی بیمار ہو گیا، لیکن شرح جامع تھا کہ میں نے اس کو کھینچا۔
کہ میں ابھی وہ ہدایت النحو دیکھ رہا تھا آپ کے دفتر میں، آفس میں، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کتاب کو حفظ کیا تھا نحو، منطق یاد ہوتا، حدیثیں اتنی یاد کی، اللہ ساری بھول گئی، کچھ سفروں نے بھلا دیا، کچھ کتابوں سے تعلق نہیں رہا، اس سے بھول گئے۔ آج کا فتنہ کوئی منطق سے تھوڑا دور ہو، منطق تو خود فتنہ ہے۔ سب سے پہلے منطق کو کون لایا تھا اسلامی ماحول میں؟ کس نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ یہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ منطق سے ذہن تیز ہو جاتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک بھی سنا کہ قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے منطق اچھی طرح پڑھی ہوئی۔ ایک ہمارے عالم تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، انہوں نے پوری اس پہ تقریر فرمائی۔ اس کو انٹروڈیوس کروانے والا ہے عباسی بادشاہ مامون اور رشید، ہارون اور مامون یہ باپ بیٹا ہیں۔ یہ عباسی گورنمنٹ میں، سلطنت میں سب سے طاقتور بادشاہ ہوئے۔ سب سے پہلے مامون نے یونان سے ان علوم کے لیے مطالبہ کیا، تو وہاں کے یونان کی حکومت کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے، ہمارا علم ہے، ہم نہیں دیں گے۔ تو ایک منطقی عالم نے کہا دے دو، یہ علم جہاں جاتا ہے وہاں لڑائیاں ڈال دیتا ہے، دے دو۔ تو مامون رشید نے اس کا ٹرانسلیٹ کروایا عربی میں، پھر اس کو خود بھی پڑھا، آگے اس کے پڑھانے کی شکلیں بنائیں۔ تو مامون قرآن اور حدیث کا حافظ تھا، اس کو ساری حدیثیں ازبر یاد، زبان قرآن یاد، اور حافظہ ایسا تھا ایک دفعہ جو بات سن لیتا تھا ساری یاد تھا۔ لیکن سب سے پہلے گمراہ مامون ہوا قرآن کے مسئلے میں۔ قرآن مخلوق ہے، کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے قرآن مخلوق ہے۔ ان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اباضیہ مسقط میں آج بھی گورنمنٹ کر رہا ہے، گورنمنٹ ان کے پاس ہے، قرآن مخلوق ہے، اس کو آج بھی وہ مانتے ہیں۔ تو ان کے عقلی دلائل تھے، نقلی دلائل نہیں تھے، اور مامون عقلی دلائل پڑھ پڑھ کے ادھر مائل ہو گئے۔ تو سب سے پہلے قرآن مخلوق ہونے کا قائل مامون اور رشید ہوئے۔ کتنے علماء شہید ہوئے، کتنے فتنے کھڑے ہوئے۔ آپ لوگ عربی پڑھو، عربی سیکھو، عربی بولو، کیمپ شو بھی تمہیں خود ہی آ جائے گی، اور ہاریو بھی تمہیں خود آ جائے گا۔ ان دو کے لیے تو کوشش کی ضرورت کوئی نہیں، عربی کی کوشش کرو بچوں کہ آپ کو عربی آئے۔ سارے آسمانی علم اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مرکز قرآن ہے، اور قرآن عربی میں ہے، اور عربی کے ذوق کے صرف پڑھنے سے نہیں، صرف ہدایت نہ پڑھنے سے قرآن نہیں سمجھ میں آتا، عربی کا ذوق، ذوق سے جو قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ۔ جب قرآن ایک خوبصورت میوزک ہے، موسیقی ہے، دل کے تاروں پہ گونجتی ہے، جو اس کی روح تک پہنچ جاتا ہے، تو جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی آنکھیں نہیں روتی، اس کے جسم کا ایک ایک سیل روتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے جسم کے ہر سیل آنسو بہاتا ہے جب وہ قرآن تقشعر۔
آپ یہ کوشش کرو کہ عربی آپ کا ذوق بن جائے، لکھنے کی پریکٹس کرو، بولنے کی کرو، اشاریات کرو۔ میں تو پاگل تھا، جو چیز مجھے اچھے لگتے میں یاد کر لیتا، وہی جو بینک بیلنس ہے اسی کو کھا رہا ہوں، اس کے بعد تو مجھے موقع ہی نہیں ملا کچھ کرنے کا۔ اس علم کو اللہ نے عربی میں اتارا، گجراتی میں تو نہیں اتارا، اردو میں بھی نہیں اتارا، انگریزی میں بھی نہیں اتارا، فارسی میں بھی نہیں اتارا، پنجابی میری زبان پنجابی میں بھی نہیں اتارا، عربی میں ہے۔ قرآن کا تعارف، قرآن کی زبانی سب سے خوبصورت ہے پورے قرآن میں۔ جو قرآن نے اپنا تعارف کروایا ہے، جو میں ابھی بتانے لگا، اس سے خوبصورت تعارف مجھے اور کسی جگہ نہیں ملا۔ مجھے ہو سکتا ہے اس سے بھی خوبصورت انداز میں قرآن کا تعارف ہو، میں صرف اپنے بات کر رہا ہوں کہ جتنا میں نے مطالعہ کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پہلا سوال ہوتا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ تو اس کا جواب ہے ان کے ساتھ، ان تھو ایک ہتھوڑا مانا، کہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اللہ ہی کا اتارا ہوا کلام ہے۔ انہو، ہاں ہاں، اردو کا محاورہ، ہاں ہاں، اسی کا اتارا ہوا ہے جس کا تم انکار کرتے ہو۔ کون لایا ہے؟ اللہ خود تو آتا نہیں زمین پر، تو نزل بہ الروح الامین سے جبریل فرشتہ لایا۔ آیا کس کے پاس ہے؟ علی قلبک، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آیا۔ اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لتکون من المنذرین، یہ دعوت کا پیغام پہنچانے آئے۔ تبلیغ کا کام آگے کہ نہیں آگے؟ یہ پہنچانے کے لیے۔ اب تمہاری برکت سے وہ میرے سارے وہ سکرو ڈھیلے ہو رہے ہیں۔ ایک اور آیت ذہن میں آ گئی، فلولا نفر من كل فرقة منهم، آگے کیا طائفة ليتفقهوا في الدين۔ کیا ہے؟ طائفہ کا مطلب کیا ہے؟ جماعت۔ جماعت۔ طائفہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، طائفہ کا مطلب جماعت تو نہیں ہوتا۔ یہ کیا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل مؤنث، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ طائفن، طائفان، طائفون، طائفتن۔ اب ترجمہ کرو۔ جی چکر؟ ہاں ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تم نے پہلے کیا ترجمہ کیا تھا؟ جو لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عربی کا ذوق پیدا کرو تو تمہیں قرآن کے عجیب عجیب مطلب سمجھ میں آئے۔ طائفہ کا طائفہ چکر لگانے والی جماعت، ایک جماعت تو اس کو، اس کا مجازی مطلب ہے طواف کرنے والے۔ ہر قوم سے ایک طواف کرنے والا طبقہ، گھومنے والا، گھومنے والا۔ یہ علم پھرنے سے آتا ہے، بیٹھنے سے نہیں آتا۔ طائفہ طواف سے لیا ہے، گھومنا پھرنا، گھومنا پھرنا، جو پہلے زمانے میں علم حاصل کرنے کا طریقہ تھا۔ طائفہ طواف سے لیا ہے۔ طواف کرنے والے کا سینٹر ہوتا ہے بیت اللہ، اور طالب علم کا سینٹر ہوتا ہے علم۔ وہ علم کا طواف کرتا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ جو کوئی
بات رہ جائے نا، کیونکہ میں دائیں بائیں ادھر ادھر کی باتیں اکٹھی کر رہا ہوں تو مجھے یاد دلانا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے۔ طواف والا احرام میں ہوتا ہے، تو اس راستے کے آداب اس کا احرام ہے، اس راستے کے آداب اس کا احرام ہے۔ طواف والا حجر اسود کو چومتا ہے تو اس راستے کا حجر اسود استاذ ہے، وہ استاد کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ تو نقل و حرکت، پہلے زمانے میں علم حاصل کرنے کا راستہ تھا نقل و حرکت، نقل و حرکت، نقل و حرکت، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، پہنچانے کے لیے۔ یہ تھوڑے پڑھ کے پھر پڑھانے بیٹھ گئے،